بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ پاک آپ تمام کی نیک مرادوں کو پورا فرمائے۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ رمضان المبارک کا مقدس ماہ جاری و ساری ہے۔ اس مقدس ماہ میں ہر ایک مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے، ذکر و اذکار کر کے رب تعالیٰ کو منا لے، اور اسی مقدس ماہ میں ہر مسلمان کی یہ بھی خواہش ہے کہ یہ جو بڑی برکتوں اور رفعتوں والا مقدس مہینہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں ذکر و اذکار کرنے پر، نوافل ادا کرنے پر، رکوع و سجود اور نمازیں، ذکر و اذکار عبادت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہر ایک مسلمان کی یہ بھی کوشش ہے کہ اس مبارک ماہ میں کچھ وظائف کر کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کر کے، مناجات کر کے، رب کی بارگاہ سے اپنے دین و دنیا کی ترقی مانگ لے، اپنے دین و دنیا کی بہتری مانگ لے، اپنے دین و دنیا کو کامیاب کر لے۔ تو اس مقدس ماہ میں ہر ایک شخص کوئی نہ کوئی وظیفہ کر رہا ہے، کیونکہ یہ بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ تو کوئی اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے وظائف کر رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے وظائف کر رہا ہے، تو کوئی اپنے بزنس کو بہتر کرنے کے لیے وظائف کر رہا ہے، کوئی مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے وظائف کر رہا ہے۔ تو دوستو، اس مقدس ماہ میں دو اوقات بڑی مقبولیت اور بڑی رحمتوں والے اوقات ہیں۔ ان اوقات میں جو بھی دعا کی جائے رب تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتا ہے، اور ان اوقات میں مانگنے والوں کو ان کی سوچ سے بھی زیادہ انہیں نوازا جاتا ہے۔ تو دوستو، وہ دو اوقات کون سے ہیں؟ ایک وقت ہے افطار کا، کہ جب بندہ سب کچھ انتظام کر کے کھانا سامنے لگا کر اور وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور پھر رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہوتا ہے، التجائیں کر رہا ہوتا ہے، رب تعالیٰ کو منانے کے لیے لگا ہوتا ہے، تو رب تعالیٰ کو وہ وقت بڑا مقبول ہے۔ اس وقت میں کی جانے والی دعائیں رب تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو دوستو، اسی طرح دوسرا وقت ہے سحری کا وقت ہے۔ اس سحری کے وقت کو تہجد کا وقت بھی کہتے ہیں۔ تو یعنی سحری کے وقت، تہجد کے وقت، اس وقت بندہ جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرے، مناجات کرے، تو رب تعالیٰ اسے بھی قبول فرماتا ہے۔ تو دوستو، اس سحری کے وقت کی جو قیمت، جو قدر و قیمت، اور اس وقت کی مقبولیت، اور اس وقت کی بڑی برکتوں اور رحمتوں والے وقت کا اندازہ آپ آقا علیہ السلام کے اس فرمان سے لگا لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، رات کے آخری پہر میں، ہر روز رات کے آخری پہر میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، نزول رحمت فرماتا ہے، پھر ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنی مرادوں کو پانے والا کہ میں اس کی مرادوں کو پورا کر لوں، ہے کوئی مجھ سے اپنی دعائیں قبول کروانے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ اسے رزق عطا کر دیا جائے۔ تو دوستو، یہ تہجد کا وقت، یہ سحری کا وقت بڑی برکت والا وقت ہے۔ آپ دوستوں نے یہ کرنا ہے۔ یہ جو وظیفہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ کوئی 10 سے 15 منٹ کا وظیفہ ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اس عمل کو ساری زندگی کے لیے اپنی عبادات میں، اپنے
معمولات میں اس کو شامل کر لیں، اس کو کرتے رہیں۔ نہیں تو دوستو اس رمضان المبارک کو ویسے بھی آپ نے سحری کے لیے جاگنا ہے، تو اس عمل کو 10 سے 15 منٹ لگیں گے، اس عمل کو اس رمضان المبارک میں کرتے رہیں۔ تو دوستو کرنا کیا ہے آپ نے؟ سب سے پہلے تو آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت، اپنے روزی روزگار میں برکت کے لیے، اپنے مال و دولت کو بڑھانے کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے جو بھی آپ کی نیت ہے وہ نیت آپ کے ذہن میں ہوگی، آپ کے دل و دماغ میں وہ تصور ہوگا کہ میں اس مقصد کے لیے کر رہا ہوں۔ تو پھر 2 رکعت نماز نفل حاجت مکمل کرنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اول و آخر ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ پھر دوستو ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس نام کو یا سمیع یا سمیع یا سمیع، اے سننے والے، اے سننے والے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک نام کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر دوستو اس کے بعد ایک بار آخر میں درود ابراہیمی پڑھ کر، پھر درود پاک پڑھ کر، پھر آپ دعا سٹارٹ کر دیں، دعا کریں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ دعا کریں کہ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر رات کے آخری پہر میں رب تعالیٰ ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں۔ تو یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، تو یہ بڑی برکتوں اور رحمتوں والا وقت ہے۔ اور پھر قرآن میں بھی رب تعالیٰ نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں تمہیں عطا کروں گا۔ دوستو جب رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب تعالیٰ تو وعدہ خلافی سے پاک ہے۔ جب اس نے فرمایا ہے میں عطا کروں گا، تو پھر ہمیں رب تعالیٰ کی ذات پر، رب تعالیٰ کی اس فرمان پر یقین کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ مانگیں کہ یا رب العالمین تیرا فرمان ہے، ہم تیرے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہماری یہ مراد ہے، ہماری اس مراد کو پورا فرما، ہمارے روزی روزگار میں برکتیں فرما، ہمارے کاروبار میں برکتیں فرما، ہمارے گھر بار میں مال جان میں برکتیں عطا فرما۔ جو بھی دوستو آپ کا مقصد ہے، آپ رب کی بارگاہ میں اس تہجد کے وقت سحری کھانے سے پہلے آپ اس عمل کو کریں۔ اور اگر رمضان المبارک کے بعد میں اس عمل کو کرنا چاہیں تو یاد رکھیں صبح صادق سے پہلے یعنی تہجد کے وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اس دعا کے اور ان وظائف کے، ان نوافل کے آپ کو اثرات جلد آپ کو نظر آئیں گے۔ تو دوستو آپ اس وظیفے کو کرتے وقت آپ کی جو بھی نیک مراد ہے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ آپ چاہے رب کی بارگاہ سے بے پناہ مال و دولت مانگیں، جو بھی مانگیں آپ کی مراد پوری ہوگی۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کو رب کی ذات پر یقین رکھنا ہے، یقین کامل کے ساتھ مانگنا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں فرمایا گیا کہ رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جس طرح کا گمان کرتا ہے میں اسے ویسے ہی عطا کرتا ہوں۔ تو دوستو جب بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، مانگیں، کوئی وظائف کریں، تو وہ وظیفہ کرنے کے بعد رب کی ذات پر یقین کرنا ہے کہ میں نے رب کی بارگاہ میں التجا کر دی، میں نے رب کی بارگاہ میں درخواست دے دی، میں نے رب کو یاد کر لیا، رب کی بارگاہ میں التجا کر دی، رب تعالیٰ میری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنے کا صلہ آپ کو ضرور ملے گا۔ تو دوستو
یہ تھی آج کی ویڈیو اس رمضان المبارک کے سحری کے مقدس وقت کے لیے وظیفہ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کی نیک مرادوں کو پورا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔